کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ علیکم السلام. اچھا اللہ یاری صاحب، میرے ذہن میں تو کافی سارے، پہلے تو اپنا تعارف کروا دوں، میں جسٹ ٹائم مسلم اور سنی نام کو میں کیا ہے؟ فالو کر رہا ہوں. محمد عمران نام ہے جی. محمد عمران. اور کس شہر سے؟ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں جی. اسلام آباد. خدا سلامتی دے آپ کو. حکم کرے میرے بھائی. آمین، آپ کو بھی سلامتی دے. اچھا سر اللہ یاری صاحب، میں نے آپ کی گفتگو ساری سنی ہے کافی دیر سے. ہم. تو پہلے تو میرے ذہن میں کافی زیادہ سوالات تھے شیعہ مذہب کو لے کر. لیکن ایک دو چیزیں جو آپ نے ابھی اسی گفتگو کے دوران کیا، میں اسی کے متعلق جو ہے نا اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں ذرا. ایک میں، آپ نے حضرت عمر کے متعلق یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے قرآن کے خلاف حکم دیا. تو آپ وہ روایت ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں. اس کے اندر جو سٹارٹ ہے، جی سر ابھی پڑھتے ہیں. اس کے اندر سٹارٹ میں جو عمار بن یاسر ہیں غالباً، وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے کہ میں اور آپ ایک ٹائم میں گئے، ٹھیک ہے، اور آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کتاب سے کہ آپ نے نماز کو چھوڑ دیا اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا اس ٹائم، ٹھیک ہے. ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹائم ہے اس ٹائم یہ تیمم کی آیات نازل نہیں ہوئی، یا یہ صحابہ کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے اس ٹائم یہ نازل ہوئی ہیں. کیونکہ عمار بن یاسر خود بھی اس سے لا علم تھے. اگر علم ہوتا ان کو تو وہ مٹی میں لوٹ پوٹ کیوں ہوتے؟ وہ سیدھی طرح اپنا طریقہ نہیں آتا تھا نا. تیمم دیکھیں، تیمم کا مطلب ہے لفظی معنی ہے تیمم کا قصد کرنا. میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. حدیث یہ ہے میرے بھائی. حدیث صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 183 میں باب التیمم ہے، کتاب الحیض میں. یہ حدیث یہ ہے، صفحہ نمبر حدیث نمبر 268 میں 368. تو اس میں ہے اما تذکر یا امیر المؤمنین. اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کو یاد نہیں؟ یعنی اس سے یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس وقت عمر خلیفہ تھے. ہم اور آپ ایک زمانے میں ایک سریہ میں تھے، ایک لشکر میں تھے. فاجنبنا، ہم دونوں جنب ہو گئے. فلم نجد ماء، پانی نہیں ملا. فاما انت فلم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی. واما انا فتمعكت في التراب، لیکن میں نے خاک میں، مٹی میں، میں نے تراب میں نے لوٹ ماری. وصلیت، اور نماز پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما كان يكفيك، تیرے لیے کافی تھا، ان تضرب بیدیک الارض، اپنے دونوں ہاتھوں سے کو زمین پہ مارتے. ثم تنفخ، پھر وہ پھونک مارتے ہاتھوں پر. ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، پھر اس سے مسح کرتے اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے بھائی کہ اس وقت تیمم آیا تھا، اس کو طریقہ نہیں آتا تھا. عمار کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا. جیسے مثلا قرآن میں نماز پڑھو، قرآن میں ہے کہ تیمم کرو. اب تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ مٹی کا قصد کرو، مٹی کو قصد کرو. اب میں مٹی کو قصد کرتا ہوں، میں مٹی میں لوٹ مارتا ہوں، کلائیاں مارتا ہوں. یہ بھی لیکن وہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ سنت سے ملے گا کہ ہاتھ مارنا ہے چہرے پہ اور ہاتھوں پہ، یہ مسح کرنا، یہ تیمم ہے. اب اس کو طریقہ نہیں آتا تھا تو اس نے یاد دلایا. جی سر. اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تیمم کی آیات نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے بتایا نہیں کہ یہ طریقہ ہے اس کا؟ پوچھا نہیں صحابہ ضرور کرام نے کہ تیمم کیا دیکھیں چیز ہے؟ ضرور بتایا ہوگا، ضرور بتایا ہوگا. اب عمار نے نہیں سیکھا ہوگا، لازمی بات ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے تھے، سب صحابہ سیکھ جاتے تھے نا. یہ تو نہیں ہے. جو ہوتے تھے وہ سیکھ جاتے تھے. جو دور ہیں یا کسی کام سے گئے ہیں، ان کو اگر پتہ نہ چلے تو وہ نہیں پتہ چلتا ان کو. جی ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ اب ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو حدیثیں ہیں یہ بھی ڈیٹ وائز تو نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ جیسے کہ حضرت عمر کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ اپنی بہن کو مارنے کے لیے، کہ ان کو پتہ چلا کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے وہاں پہ، کہ ہماری کتابوں میں جو ملتی ہے. جی سر. تو اس وقت وہ جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت حضرت عمر. تو آج اگر اسی روایت کو لے کر کوئی بندہ ان پہ آج کا فتویٰ لگائے کہ وہ دیکھیں جی وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو آپ ان کا آخری معاملات کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی رہے، ہر معاملے میں ان کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث ان کے متعلق ایسی نہیں ہے ہماری کتابوں میں کہ جو ان کے مخالف جاتی ہو. تو دوسرا جہاں تک بات ہے کہ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہیں ان کے خلاف جاتی ہے، وہ علماء آپ سے چھپاتے ہیں. لیکن ابھی ڈیٹ معلوم ہے اس حدیث کی نا. ایک شخص آتا ہے ان سے سوال کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے تو ان سے سوال کرتے ہیں نا. وہ آئے ہیں اور عمر سے سوال کیا، اور عمر سے عمار نے کیا کہا؟ اما تذکر یا امیر المؤمنین، کیا آپ کو یاد نہیں ہے بادشاہ سلامت؟ تو یہ جو لقب ہے عمر کا، امیر المؤمنین، یہ تو جو ڈیٹ معلوم ہے، یہ ان کی خلافت میں ان کو بولا جاتا ہے. خلافت سے پہلے تو ان کو اس طرح نہیں بولتے تھے نا. تو یہ خلیفہ بننے کے بعد بھی، یہ اپنے خلافت کے زمان میں اس وقت اس سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے پانی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا نماز نہ پڑھ.
تو یہ ان کے خلافت کے زمانے میں ہے. تو یہ آپ کہنا کہ اس کا ڈیٹ نہیں معلوم، نہیں، حدیث سے پتہ چل رہا ہے اس کا ڈیٹ کہاں. تو آپ دیکھیں یہ آپ کے لیے بہت باری ہے نا، آپ کے خلیفہ بننے کے بعد بھی اس میں مشکل ہے نا آپ کے اس لیے. میں ایک چیز اور بھی ہے نا، وہ پوائنٹ آپ مس کر رہے ہیں نا. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک آپ ہم حضرت علی کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں، وہاں پہ آپ مطلب کچھ اور لیتے ہیں. یہاں پہ عمار امیر المومنین کہہ رہے ہیں، آپ بادشاہ سلامت مطلب لے رہے ہیں. تو عربی میں امیر المومنین کا مطلب بادشاہ سلامت ہوتا ہے. نہیں، میں دیکھیں، میں تو لفظ نقل کر رہا ہوں نا آپ کے لیے کہ یعنی اس شخص کو یہ خطاب دیا ہے نا. اب ایک شخص ہے ابھی خلیفہ نہیں بنا تو اس کو امیر المومنین نہیں کہیں گے. اب وہ خلیفہ بنا ہے تو عمار اس کو یہاں پہ آپ کی روایت میں اس کو امیر المومنین کہا ہے. یا میں نہیں سمجھتا واقعاً عمار کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ امیر المومنین تھا. ہمارے نزدیک عمار تقیہ کر رہا تھا، لیکن اس کو بہرحال اس کی خلافت ثابت ہے کہ یہ حدیث یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جو وہ خلیفت ہے. وہ خلیفت ہے. آپ کہہ دیں، آپ مجھ سے کہہ دیں کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. امیر المومنین کا ترجمہ بادشاہ سلامت نہیں ہے. میں تو اصطلاحی طور پہ کر رہا تھا، لیکن بات آپ کے لیے واضح ہے. میں کوئی یہاں پہ وہاں پہ کوئی اس کو یعنی وہ حدیث کو تحریف نہیں کرنے کی فکر میں تھا. وہ کوئی اہم بھی نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین کہنا میں وہ زیادہ اس لیے مفید ہے کہ اس کی خلافت ثابت ہو جاتی ہے. اور یہ شخص خلیفہ بن کر جس کو خلافت کے بعد یہ بات نہیں معلوم کہ تیمم بھی اسلام میں کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے امام ہو سکتا ہے جس کو تیمم کا نہیں پتہ، جو قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اس کا جواب دے دو بھائی. سر آپ نے وہ روایت دوبارہ پڑھی ہے؟ دوبارہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اس روایت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور آپ گئے اور آپ نے نماز چھوڑ دی، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اوکے، نکتہ کیا میں نے پوچھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ امیر المومنین بننے کا ٹائم نہیں ہے. وہ بات کی اس ٹائم واقعہ اسی ٹائم بیان کر رہے ہیں. مان لی آپ کی بات کہ جب کسی شخص نے حضرت عمر سے سوال کیا تو اس ٹائم ہی بات کی، لیکن وہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ پرانا واقعہ بیان کر رہے ہیں. وہ پرانا واقعہ بیان کر رہا، صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا بھی تھا، عمر کو سکھایا تھا. وہ اسی لیے عمار کے سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ ہماری کتابوں میں رجوع ثابت ہے نا، ہماری کتابوں میں عمر کا رجوع ثابت ہے، حضرت عمر کا رجوع ثابت ہے. ٹھیک ہے، بات سنیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تیمم پہلے اس کو نہیں معلوم تھا کہ تیمم ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، چلے اس کو پتہ نہیں تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. سیکھنے کے بعد یہ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، خلیفہ بن گیا. اس کے باوجود خلیفہ بننے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہے، پھر بھی یہ نہیں سیکھا اس نے. پھر بھی اس نے قرآن کے خلاف، دیکھیں، پھر بھی قرآن کے خلاف اور سنت کے خلاف اس نے فتویٰ دی ہے. اور یہ بھی کوئی ایسا شاذ مسئلہ نہیں ہے. شاذ مسئلہ ہے جو پیش نہ آیا. عرب میں پانی بہت کم ہوتا ہے بھائی. اب بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عرب میں اس زمانے میں بالخصوص، اب مدینہ جائے نا، اب مدینہ میں ہر جگہ ہوٹل ہیں بھائی، نلکا ہے، پلمبنگ ہے، پانی مل جائے. پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تھا، اور ہر جگہ کنواں نہیں ہوتا تھا. آپ سفر میں جاتے تھے تو کنواں بہت دور، ایک منزل سے دوسرے منزل تک لوگ پانی لے کے جاتے تھے، راستے میں پانی نہیں ملتا تھا. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اکثر انسان کو عرب میں پیش آتا تھا کہ نماز کا وقت ہے، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، غسل کرنا ہے، پانی تیمم کرنا ہوتا ہے. اگر کنواں ساتھ بھی ہو نا، ایسے کنویں ہوتے تھے کہ مثلا 300 فٹ ہے، 300 فٹ کنواں ہے، اس سے پانی نکالنا وہ آسان کام نہیں ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ پانی نکالتے نکالتے آپ کا نماز قضا ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے آپ کو تیمم کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت مبتلا بہ ہے، اور اس کو اور ہر مسلمان کو پتہ ہے بھائی. ابھی آپ مجھے بتائیں، آپ کے مسجد کے مولوی اگر آپ کو اس طرح کا فتویٰ دے دے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اس کو مسجد سے نہیں کہیں گے کہ جال مسجد سے نکالو. یہ جی سر، اب رجوع کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بات یہ ہے میرے بھائی. جی سر، دیکھیں جو اس میں چیز آپ بتا رہے ہیں نا حدیث پاک میں، وہ عمار کو سکھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ. حضرت عمر کی ملاقات تو اس میں بتایا نا کہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر کو سکھایا. ہاں، یہ عمار کی بات میں توجہ دیں، نوٹ کریں بھائی. عمار نے کہا اما تذکروا، کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہاں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ تھا، دونوں تھے. کیونکہ اگر عمر وہاں پہ نہیں تھے تو بات ہی غلط ہے عمار کا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے. عمار جب کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم گئے تھے، ہم جنوب ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. تو یہ جو جملہ جو عمار کا یہ بیان کر رہا ہے کہ عمار کا یہ جملہ سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمر کو سکھایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ثابت بھی کریں نا کہ پیغمبر نے نہیں سکھایا تھا، تو یہ شخص، تو پھر ہماری بات ثابت ہے نا کہ یہ شخص بہرحال. لیکن اس ٹائم حضرت عمر کیا پتا کسی جنگ پہ گئے ہوں،
کیا پتہ کسی ٹھیک دور ہے، ہوں اس ٹائم وہاں موجود نہ چلو ہوں۔ مان بھی لیں نا، آپ کی یہ جسٹیفیکیشن مان لیں، پھر بھی یہ اس شخص کو وجہ جو بھی ہو، وجہ جو اس کو تیمم نہیں یا نہیں آتا تھا یا سکھایا اچھا تھا، یہ جو بھول چیز گئے آپ تھے، کہہ یا رہے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تیمم ہے کوئی بھی چیز، جو چیز دیکھیں قرآن میں ایک چیز بدیہیات میں سے ہے نا، قرآن میں ثابت ہے بھائی، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو، جب عورتوں سے ٹچ کرو، عورتوں کے ساتھ نکاح کرو یعنی جماع کرو، پانی نہ ملے تو تیمم کرو، یہ تو یعنی اس کو قرآن کا بھی نہیں معلوم تھا، سنت کا بھی نہیں معلوم تھا، تو پھر خلیفہ کیسے بنا؟ ٹھیک ہے، اس کا تو میں پھر جواب آپ دیتا مجھے ہوں، بتاؤ، پھر ایسے شخص خلیفہ بننے کا اس کا کوئی ہے جواب دیتا جواز؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے خود پہلے قرآن پاک کے اوپر بات کی کہ حضرت عثمان کے دور میں اکٹھا ہوا، بقول آپ کے، میں تو نہیں اس چیز کو مانتا، میں تو کہتا ہوں پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اکٹھا ہے، ٹھیک ہے، روایات کا ایک الگ چپٹر ہے، لیکن روایات کے اوپر یہ بھی رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں آپ خود کہہ رہے ہیں اکٹھا ہوا ہے، تو قرآن تو کسی کے پاس موجود نہیں تھا بقول آپ کے، ابھی آپ نے یہی بات کی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر کے پاس سارا موجود اور ایک چیز ان کو پتہ ہو اس ٹائم، تو جبکہ ٹھیک ہے، اکٹھا آپ ہی بعد میں ہوا ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آ، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن نہیں تھا، تو ٹھیک ہے نا، قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو، نہ قرآن ان کے پاس یہ تھا نہ آپ کہہ رہے قرآن ہیں کا نا پتہ تھا، کہ قرآن حضرت عثمان کے زمانے میں اور اکٹھا ہوا، میں تو تھا کہتا ہوں اس کہ کے پہلے پاس یا نہیں نہیں تھا، تھا؟ آپ ایک بات مجھے بتائیں، تھا یا نہیں تھا اس کے پاس؟ بقول آپ کے نہیں تھا، بقول آپ کے کہ حضرت تو عثمان کے نہیں تھا، زمانے میں اکٹھا ہوا تو مختلف۔ اگر آپ دیکھیں باہر، میں آپ کو ابھی جواب دے دیتا ہوں بھائی، دیکھو عزیزو، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلی وَإِن كُنتُم مَرْضَى، سورہ مبارکہ نساء ہے، آیہ نمبر ہے 44 بلکہ 43 وَإِن كُنتُم مَرْضَى، اگر آپ مریض ہیں، او علی سفر، یا سفر میں، او جاء احدکم من الغائط، یا آپ کی مدفوع آتی ہے یعنی پاخانہ، او لامستم النساء، یا یہ کہ تم عورتوں کے ساتھ عورتوں کو ٹچ کرتے ہو، یعنی عورتوں کو ٹچ کرنا یہ سے مراد یہ کنایا ہے جماع سے، فلم تجدوا ماء، اور پھر آپ کو پانی نہیں ملتا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کرو سعید پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسح کرو، مل لو، رب کرو، وائپ کرو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ بخشنے والا اور مغفرت کرنے والا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تھا یا نہیں تھا، آپ کو مجھے نہیں پتا چلا، آپ کے پاس بہرحال اس نے قرآن کے خلاف فتویٰ دی ہے، اس نے نہیں انہوں نے قرآن کے فتویٰ کوئی نہیں خلاف دیا، فتویٰ، انہوں نے عمار کو کہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کہا کہ یہ کرو وہ کرو، نہیں اس نے کہا قرآن لا کی تصلی روایت ہے۔ بھائی، اس نے اس شخص سے کہا کہ نماز نہ پڑھ، اس نے کہا کہ نماز نہ پڑھ، اس شخص سے کہا کہ نماز نہ، لا تصلی، نماز نہ پڑھ بھائی۔ اچھا اس کے اندر اب اب آپ بتائیں اپنے کہ مولویوں کو لے کے آئے نا، مولوی صاحب کو لے کے آئیں تاکہ وہ اچھی نہیں طرح سے دفاع ہم کر تو لیں۔ سر علم الرجال کو بھی مانتے ہیں نا، آپ تو علم الرجال کے قائل شاید نہیں اور ہیں۔ یہ صحیح، یہ کیا نام ہے، یہ کیا ہے ادھر کیا لکھا ہے؟ صحیح مسلم لکھے جانے سے صحیح 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 صحیح، قرآن کی بہن ہاں کہتے ہو نا، قرآن کی بہن علم الرجال آ گیا بیچ میں۔ دیکھو بھائی، اس یہ کیا ہے، یہ صحیح مسلم ہے بھائی، اس نے کہا لا تصلی، اس نے کہا نماز نہ پڑھ، بلی فقال انی اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلی، نماز نہ پڑھ، ٹھیک ہے نا بھائی، اور بولو نماز نہ پڑھ، اب آپ بولو اچھا بھائی، یہ حدیث دیکھو ذرا میرے مجھے بھائی بتا دیجیے۔ میرے بھائی عزیز، کیا نام تھا آپ کا؟ محمد عمران نام ہے جی۔ محمد عمران بھائی کیوں ادھر ادھر مارتے ہو اپنے آپ کو؟ نہیں ادھر ہی اور رہ رہے ہیں آپ سر، بولڈ ہو چکے نہیں ہو، بولڈ ہوئے سر، سب کو پتہ ہے بولڈ ہو سر چکے بولڈ نہیں ہوئے، ہو، بولڈ ہوئے بولڈ کدھر آپ، بھی نہیں ہوئے، او بھائی اب بولڈ اس حق لیے کو ہوئے کہ مان لو، عمار نے او جو یہ بھائی بات فرمائی نا کہ یا امیر المومنین، اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ ان کو امیر المومنین مانتے تھے، اور آپ جو تکیہ عمار کے اوپر ثابت کر رہے ہیں، آپ اس کی کوئی روایت پیش کریں نا کہ عمار نے تکیہ ٹھیک ہے، کیا، یہ تو عمار آپ نے کو اس اپنے کو ذن ہے۔ بادشاہ، دیکھیں عمار نے اس وقت کے اصطلاح کے مطابق امیر اس کو المومنین، کہا ہے، ہاں عمار نے کہا ہے، لیکن عمار نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس شخص کو تیمم نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک مسئلے کے اوپر یہ بحث شخص ہو جو رہی تھی بادشاہ ضروری، بنا ہے، یہ شخص جو بادشاہ بنا، خلیفہ بنا ہے، یہ اس کو اسلام کی ابتدائی باتیں نہیں معلوم، یہ امامت کا اہلیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا، تو عمار نے کیوں نہیں کی یہ بات؟ عمار نے نہیں عمار کیوں آخری نہیں ٹائم کی؟ تک ساتھ رہے ہیں، گورنر عمار گورنر بنے رہے ہیں، صلی اللہ اور علیہ اس ٹائم محمد بات وعلی ہوئی ہے۔ محمد وعجل فرجم، میں نہیں کہتا کہ عمار اچھا نے چلیں، نہیں کہا ہے،
اجازت دیں میں جی، آپ کے سوال کا جواب دوں. بات کریں بات. دیکھیں پہلی بات کہ عمار نے کیا کہا ہے، عمار نے کیا نہیں کہا ہے، یہ تاریخ میں تو درج نہیں ہے. ہم وہی پڑھ سکتے ہیں جو کتاب میں، آپ کی کتاب میں لکھا ہے. اب عمار نے کتنی باتیں اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے احباب کے درمیان کی، ہمیں کیا معلوم اس نے کیا کہا. اس نے شاید کہا ہو کہ یہ اہل نہیں ہے. لیکن اگر مثلا آپ ایک بادشاہ کے دربار میں رہتے ہیں، وہ مثلا اس کو تیمم بھی نہیں آتا، وہ مسلمانوں کا امام بنا ہے اور وہ مارتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خالد کیا نام ہے اس کا، سعد ابن عبادہ کو ان لوگوں نے بھائی اس کو تیر لگی ہے. تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو جن نے تیر سے مارا ہو؟ تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو تاریخ میں اسیسینیشن ہوا جن یہ کبھی نہیں ہوا بھائی. ہاں ایک صحابی کے ساتھ ہوا ہے تیر لگی اس کو، جن نے مارا. وہ تو حضرت علی کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ کی کتابوں میں حضرت علی کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو ظاہر کیوں نہیں کیا، اس حق کو کیوں نہیں ظاہر کیا. تو کہا آپ کے علماء کہتے ہیں وہ جنوں سے ڈر گئے. نہیں وہ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو. وہ کہہ رہے تھے وہ اسی نہیں وہ اس کا مراد یہ ہے کہ جس طرح سعد ابن عبادہ کو قتل کرایا ان لوگوں نے اور مشہور کرا دی کہ اس کو جن نے مارا ہے، حالانکہ اس کو خالد ابن ولید نے قتل کیا تھا. خالد ابن ولید نے اس کو اسیسینیٹ کیا اور مشہور یہ کرا دیا کہ بھئی اس کو جن نے مارا ہے. تو اسی طرح ہمارے علماء نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ کئی مجھے جن نہ مار دیں، ان کو کئی جن قتل نہ کر دیں نا، یعنی یہ صحابہ خود ان کو قتل کرتے. اسی لیے انہوں نے وہ ابو بکر عمر کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اس کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا تو خالد عمار ابن یاسر بھی اب ایک بادشاہ ایسا ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی تقیہ کرتا ہے، اس کے سامنے نہیں کہتا کہ آپ کو تو تیمم نہیں آتی، کیوں ادھر خلیفہ بنے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو چھوڑ دے گا بھائی، اس کو معاف کر دے گا. نہیں ٹھیک ہے بھائی. بہرحال مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کی. ابھی آپ اتنے صحابہ، سارے صحابہ اس ٹائم موجود تھے، سب نے حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. بعد میں حضرت علی نہیں کیسے آپ دکھاؤ نا، عمر کی بیعت ہوئی نہیں ہے، عمر کی کوئی بیعت نہیں ہوئی. عمر صرف خلیفہ بنایا، ابو بکر نے اس کو خلیفہ بنایا، صحابہ نے بیعت نہیں کی. مجھے دکھاؤ تاریخ میں. یہ آپ کے علماء جھوٹ سناتے ہیں اور عمر کی سب صحابہ نے بیعت کی، وہ کتاب تاریخ میں دکھاؤ، وہ کہاں بیعتیں ہوئی ہیں. مخالفت نہیں ہے، کوئی مخالفت ثابت نہیں ہے. مخالفت ثابت ہے، میں دکھاؤں آپ کو. مخالفت دکھائیں نا، کدھر ہے حضرت علی نے مخالفت کی ہو وہ دکھائیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں ایک دکھا دیتا ہوں، پھر اگلے کالرز کو لے لیتا ہوں. پھر اگلے سوال پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. حضرت علی کے منہ سے کوئی مخالفت. اوکے سن لو بھائی، سن لیں بھائی. عزیزو یہ میرے کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 7. اچھا وہ محمد عمران بھائی کام کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میرا کنسٹرکشن کا کام ہے، بس کمپیریٹیو اسٹڈی تھوڑا بہت شوق ہے، کرتے رہتے ہیں بس. اچھا ہاں، اب آپ مجھے بتاؤ، جو شخص ہے اس کو تیمم نہیں آتا ہو، وہ قرآن کے خلاف فتویٰ دے دے کہ بھئی نماز چھوڑ دو، آپ کیا بتائیں؟ وہ آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے، اسلامی لیڈر ہو سکتا ہے؟ سر تیمم تو ایک بات آپ سمجھ نہیں رہے، بات کی گہرائی کو یار انصاف سے بات کرو. دیکھو انا کو چھوڑ دو، غرور کو چھوڑ دو، شیعوں کے خلاف تعصب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کا خوف کر کے ہمیں جواب دے دو انصاف سے. ایک شخص کو تیمم نہیں آتا. میرا عقیدہ وہی ہے جو عمار کا ہے، یا امیر المومنین، وہ ہمارے امیر ہیں مومنوں کے. اچھا مجھے بتاؤ، عمار نے اگر وہ تقیہ سے کہہ دیا، یہ تو ثابت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، عمار نے کہیں کہا میں نے تقیہ کیا. اب مجھے بتاؤ عمار کے دل میں کیا تھا کہ یہ شخص قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، سنت کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، اس کو اتنی بات نہیں معلوم ہے کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے. بات بتائی نا، یہ تو بہت سارے مواقع پہ صحابہ کرام کے اختلافات ہوئے، ایک نے دوسرے کو بتایا، اس نے رجوع کر لیا، تو عمر کا رجوع ثابت ہے نا. اگر رجوع ثابت نہ ہوتا تو دیکھیں بھائی یہ کوئی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں کہ اس نے رجوع کیا. وہ جب خلیفہ بنا ہے، پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے ہیں، اس کو یہ بات نہیں معلوم، اور کتنے باتیں ہیں جو اس کو نہیں معلوم، اور کتنے باتیں، یہ جب ابتدائی بات نہیں معلوم ہے. اور مسلمانوں میں ایک ایسا شخص ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. دیکھیں ہارون علیہ السلام، اب مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کوئی ایسی بات تھی جو ہارون کو نہیں پتا تھا؟ مجھے بتاؤ. نہیں مجھے بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کوئی ایسی بات تھی جو ہارون کو نہیں پتا تھا، ہارون کو نہیں آتا تھا؟ سر میری سن لیں بات نا، میں کہہ رہا ہوں کہ باغ فتح کے اوپر آپ کو اور باغ فتح چھوڑو، ابھی باغ فتح کی بات. المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء السابع
الجزء السابع مثال تو سن لیں. چاپ دار الفکر. اب مثال سنو تو نا بھائی، آپ نے اب دلیل مانگا ہے، دلیل سنو بھائی. اچھا صفحہ سر نمبر جی 485، صفحہ نمبر 485 روایت ہے بھائی، کتاب کون سی ہے؟ مصنف ابن میشہ. اچھا اچھا ملاحظہ فرمائے عزیزو. حدثنا ابن ادریس عن اسماعیل عن زبید لما حضرت ابا بکر الوفاة، جب ابو بکر کے وفات کا وقت آیا، ارسل الى عمر لیستخلفہ، عمر کو اپنے پاس بلایا اس نے تاکہ اس کو اپنے بعد اپنا خلیفہ بنا دے. فقال الناس، تو لوگوں نے ان سے کہا، لوگوں نے کن سے کہا؟ ابو بکر سے کہا. لوگ کون تھے اس زمانے میں بھائی؟ لوگ سب صحابت تھے اس زمانے میں، مان لی سب آگے صحابت تھے. پڑھیں. ٹھیک. ہاں ابھی پڑھتے ہیں. یہ لوگوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اچھا، لوگوں نے کہا اتستخلف علینا فظا غلیظا، کیا تو ایک ایسے شخص کو ہمارے اوپر خلیفہ بنا کے جا رہا ہے جو فظ غلیظ ہو، جو قسی القلب ہے، جو قسی القلب ہے اور جو بد اخلاق ہے، جو بد اخلاق ہے اور جو قسی القلب ہے، جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ سب نے بیعت کی، سب نے، کسی نے مخالفت نہیں کی ہے نا. فقال الناس، سب نے کہا، لوگوں نے یہی کہا. لوگ وہاں پہ اچھا کون آگے تھے؟ بھی پڑھیں مدینہ نا اس والے. کو. آگے پڑھ رہے ہیں یہ تو پڑھ پڑھیں رہے سر، ہیں. آپ کی بات مانیں گے ہم، جو حق بات ہے بالکل مانیں گے. ہاں ہاں بتائیں. ہاں، آپ پڑھنے دیں نا. فلو ملکنا، اگر وہ ہمارے بادشاہ بن جائے، کان افض و اغلط، اور وہ زیادہ قسی القلب بن جائے گا اور زیادہ وہ بے رحم ہو جائے گا. ماذا تقول لربک اذ اتیتہ وقد استخلفته علینا، تو اللہ کا کیا جواب دے گا؟ اللہ کا کیا جواب دے گا کہ جب اللہ کے پاس روز قیامت تو آ جائے جواب دینے کے لیے، اور اللہ تجھ سے پوچھے کہ ایسے بد اخلاق کو، ایسے بے رحم آدمی کو تو نے کیوں خلیفہ بنایا؟ تو ابو بکر نے جواب دیا اس کا. ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر نے یہ جواب دیا، معاف کریں، یہ ابو بکر نے یہ جواب دیا، تخوفونی بربی، تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو. اقول، میں اللہ سے یہ کہہ دوں گا، امرت علیہم خیر اہلک، میں کہہ دوں گا، اللہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا. تو عزیزو، یہ ابو بکر کی جو اجتہاد ہے، جو رائے، جو عقیدہ ہے، عمر بہترین ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن سب صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کیا بد تب تک اخلاق ہے اور بے رحم ہے، اور سب نے سر میری مخالفت بھی بات کی. سنیں. سر میری اور یہ بات جو سنیں آپ نا، کہتے ایک ہیں نا آخری بات کر کے اگلے پوائنٹ پہ مشورہ، چلتے ہیں. خلیفہ مشورے سے بنتا ہے، یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ بھی سب جھوٹ ہے، یہ بھی سب جھوٹ سر ہے. سنیں نا بات. ہاں میری بات سنیں، میں ایک بات خلیفہ بتانا مشورے سے چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیں بنتا اس کے بعد آگے چلتے ہیں نا، بقول آپ کے. ہے، میں اجماع سے آپ کو اس بنتا پوائنٹ ہے. اجماع سے نہیں بس کافی ہے بھائی. اب دوسرے بھی کالر ہیں بھائی، آپ اسی بورڈ ہو گئے بھائی، اب جو کہ نا بولڈ تیاری نہیں کرو ہوئے سر، یہ تو آپ کی نیکسٹ اپنی باتیں ویک. ہیں نا، وہ او بولڈ ہو بھائی گئے. ابھی چھوڑ تو ہم دو نے بھائی. آپ کو بولڈ کرنا ہے. سنیں ایک بات نہیں مکمل بھائی، ہونے آپ دینا. نہیں، آپ بولڈ ہو یہ چکے، اب سب آپ خلیفہ جو ہے نا، سب او بھائی صحابہ سے خلیفہ مراد کو نہیں. تیمم نہیں آتا، او بھائی سر خلیفے میری کو سنیں نا. تیمم نہیں آتا، ختم بات. اور سر وہ تو اس طرح آپ کے بارے میں امام صاحب جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن آپ نے ان کو غائب کیا ہوا قرآن کے ساتھ. قرآن ابھی جو ہے اسی طرح قرآن کے بھی آپ قائل ٹھیک ہے، نہیں ہیں، وہ تو الگ آپ مسئلہ ہے. نیکسٹ ویک کال کریں، 12ویں امام کے متعلق پوچھیں، ہم ہاں جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا. اوکے، نیکسٹ ویک ہم چلے، آپ ابھی کی تو آپ کو خدمت میں. بولڈ کرنا تھا. بہت سارے سوالات تھے میرے ذہن چلے میں، ایک لیکن سوال اچھی مزید بات ہے. کریں تاکہ آپ کے دل میں وہ بات نہ رہے. ایک آخری سوال، بسم اللہ. آخری سوال چلیں آپ سے میں کر لیتا ہوں. آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا جی کہ ہمارے ائمہ سے بہت سارے اقوال ملتے ہیں کہ قرآن جو اصل امام غائب کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اقوال ملتے ہیں، تو یہ کہاں ہے؟ بقول آپ کے. نہیں آپ نے نہیں، یہی کہا نا. وہ تو نہیں، آپ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ قرآن ختم ہو چکا ہے. آپ سر کا ہمارے عقیدہ یہ نزدیک ہے تو کہ قرآن مکمل ہو گیا. میری سنیں عثمان نا، صاحب نے سب جلا دیے، ختم ہو گئے، ٹھیک ہے میرا نا. میرا سوال مکمل ہونے دیں، پھر سب آپ جلا جواب دی، اور دیجیے گا. سنت بھی غائب ہے، سنت بھی جو ملا، سوال جو مکمل بخاری ہونے دیجیے مسلم ہے گا. وہی سوال بس، باقی مکمل ہونے کچھ بھی دیجیے نہیں گا. ہے. ابھی جو قرآن پاک ہے نا، قرآن ہے، سنیں بات مکمل ہے. قرآن پاک ہے، آپ کہتے ہیں امام غائب کے پاس ہے، مان لیا. تو 4 ملکوں میں تو آپ کی حکومت ہے، ایران میں بھی اور عراق میں بھی اور آگے پیچھے. تو امام صاحب کے ہوتے ہوئے قرآن سے لوگ محروم ہیں، یہ کیسے مطلب معاملہ ہے؟ سمجھ نہیں آئی. اوکے، امام 4 صاحب کو ملک حق نام لے در لو، بھی 4 بولتے ہیں، ملکوں کی، 4 حق ملکوں کے تقیہ بھی نام لے بولتے لو، ہیں. 4 ملکوں کے نام لے ایران، لو. ایران، عراق، عراق، لبنان لبنان، اور شام. شام. آذربائیجان بھی ملا دو نا، آذربائیجان بھی ہے. چلیے آذربائیجان میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آذربائیجان بھی کر لیں. اور یمن بھی جو ہے، وہاں پر بھی جو ہے حکومت جو یمن میں ہے. بھی حوثی، ٹھیک ہے، ہاں، یمن بھی کر لیں. ٹھیک ہے. اوکے، جواب اب آن تو لائن اب تو لے لیں. اتنے زیادہ آپ اکٹھے ہو گئے، اب تو اوکے، قرآن پاک جواب جو لے آپ لو بولے بھائی، اس کی. جواب لے لو. جی جی اوکے، جی جی تھینک یو سر. آپ خدا حافظ، خدا آپ کو جزائے خیر. میں جواب آن لائن دے دیتا ہوں آپ کا. تھینک یو سر ٹھیک. محمد عمران بھائی. نیکسٹ ویک ہم آپ کے منتظر رہیں گے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ٹھیک، انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ. اچھا، جو ہاں، سوال ان کا یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے اتنے ملکوں میں حکومتیں ہیں تو آپ کے امام کہاں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ جو قرآن مجید ہے، یہ دونوں فریقوں کے روایات کی اجماع ہے اس مسئلے پر کہ
کہانی وہی ہے. عائشہ، عمر، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، ان کے اقوال میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ جو ہے یہ میں نے کوئی بناوٹی بات نہیں کی ہے، آپ کے کتب سے صحیح احادیث کے ساتھ میں نے دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کے عقیدے کے مطابق یہ قرآن بھئی قرآن جو ہے ختم ہے ہی نہیں بھائی، ختم بات یہی ہے، بس گزارا کر لو، کہہ دو کہ کامل ہے، کہہ دو کہ کامل ہے، دلیل کوئی نہیں کہ کامل ہے. حدیث کو چھپاؤ، جو حدیث کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقص ہے ان کو چھپا دو. آپ کا طریقہ کار یہی ہے. اور سنت بھی وہ ضائع جو ہو چکا ہے بس ختم بات، اس کی بات نہ کرو. ٹھیک ہے نا، اس کی بات نہ کرو، بس ختم. بس یہی ہے آپ لوگوں کے پاس، تو بس یہی ہے. اب کیوں وہ کامل دین کہاں، وہ آپ کے پاس، وہ اس کا جواب آپ لوگ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. اب ہم شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ محفوظ ہے، یہ محفوظ ہے، یہ محفوظ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے امام علیہ الصلوۃ والسلام ان سب باتوں کو کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ آپ کے پاس یہ تو 5 حکومتیں. دیکھیں مجھے یقین ہے کہ اب 99% جو شیعہ ہیں، امام علیہ السلام بہت اچھے کام کر رہے ہیں کہ تشریف نہیں لا رہے. جو شیعوں کو میں جانتا ہوں یہ 99%، یہ صرف نام کی شیعہ، 99.99، یہ صرف نام کی شیعہ. دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے عزیزوں کہ صادق لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جو قربانی کے وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے دل میں تعصب نہیں ہوتا، ان کے دل میں تسلیم ہوتا. آپ جو بھی بات کریں وہ آپ کی باتوں کو مانتا ہے. ابھی فی الحال جو شیعہ ہیں نا، نہ ان کا عقیدہ 12 اماموں کے عقیدوں سے ملتا ہے، نہ ان کا کرتوت 12 اماموں کے کرتوت سے ملتا ہے. حکومتیں تو چھوڑیں، حکومتیں تو ہے ہی فاسق ظالم. حکومتیں تو چھوڑیں، وہ نام کے مسلمان ہیں. جو اصحاب حکومت ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں. وہ صرف اسی لیے مسلمان ہیں کہ اگر وہ کہتے کہ ہم کافر ہیں تو وہ لوگ ان کی حکومت اٹھا دیں گے، پھر حکومت کرنا ان کے لیے ناممکن ہوگا. اگر وہ ان کی منفعت میں ہو کل کہ وہ کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں، ان کی حکومت ہاتھ سے نہ جائے، وہ یقین جانے کہ سب اعلان کر دیں گے کہ ہم کرسچن ہیں. یہ ان لوگوں کا اصحاب حکومات کا ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کے دین ان کی دنیا ہے. اور جہاں تک عوام شیعہ کا تعلق ہے، یہ بیچارے ان کا عقیدہ، ان کا جو کرتوت، ان کا فعل جو ہے یہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور جہاں شیعہ علماء کا تعلق ہے، یہ اغلب ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ان کے عقائد ایسے ہیں شیعہ علماء، اغلب علماء شیعہ علماء کے کہ یہ اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائے تو یہ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے. اور اگر تلوار نہ بھی اٹھائیں، یہ تو غیب سے خبر دینا ہے، تو میں یہ جملہ واپس لیتا ہوں. لیکن یہ عقائد ان کے بالکل نہیں ملتے، ان کے اعمال، ان کے کرتوت، ان کے جو منہج ہے نہیں ملتا ان سے. ان کے پاس جو بدعات ہیں، حقیقت یہی ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں، نام کی شیعہ دنیا میں بہت ہیں، علماء کی تعداد بھی بہت زیادہ، حکومتیں بھی ہیں، لیکن جو واقعاً شیعہ ہو، جو اس کا عقیدہ بالکل امام علیہ السلام جیسا ہو اور تسلیم بھی ہو، اور وقت آنے پر وہ بک نہ جائے، وقت آنے پہ چھوڑ نہ دے، وہ بہت قلیل قلائل ہیں. وہ کبریت احمر کی طرح. کبریت احمر بولتے ہیں کس کو پتہ ہے؟ وہ کبریت احمر وہ مواد ہے جو اگر آپ مٹی کو لگائیں تو مٹی سونا بن جاتا ہے. وہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اس طرح اصلی مومن جو ہے بہت کم ہے، بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے.